بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے ایسے تمام افراد کے لیے جو ایگزام دینا جا رہے ہیں، یا ایسے افراد جو پریکٹس کر رہے ہیں، ایسے وکلاء جو پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے لیے اس ٹاپک کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی جانب، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سا گواہ گواہی دینے کے لیے اہل ہے، یعنی کمپیٹنسی آف وٹنس۔ اس کا جو ریلیونٹ لا ہے وہ ہے آرٹیکل 3 قانون شہادت 1984۔ تو کون کون سے افراد جو ہیں وہ گواہی دینے کے اہل ہیں، کون سے نہیں ہیں، تو چلتے ہیں اس کی ٹیکسٹ کی جانب۔ تو وہاں پر اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے۔ آل پرسنز شیل بی کمپیٹنٹ ٹو وٹنس۔ اب آرٹیکل 3 جو ہے اس نے ایک جنرل رول بتا دیا کہ تمام افراد جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں بطور گواہ، تمام افراد کی گواہی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ لیکن آگے اس نے اس کی کچھ کنڈیشنز، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی ڈسکس کر دیں کہ یہ جو خوبیاں ہیں اگر تو وہ گواہ میں موجود ہیں تو وہ کمپیٹنٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی گواہی جو ہے وہ لی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس قابل ہو کہ اگر اس کو سوال کیا جائے تو وہ اس سوال کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یعنی اگر ایک بندے سے پوچھا جائے کہ تیرا دادا اور تیرا نانا ان کے نام کیا ہے، تو وہ ان ناموں میں ڈفرنس بھی کر سکے اور ان رشتوں میں وہ ڈفرنس بھی کر سکے، تو ایسا شخص جو سوال کو سمجھتا ہو یا حالات کو سمجھتا ہو اور ان کا ساری معاملات کو اچھے سے جانچتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوگا۔ اس کی گواہی جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی اور اس کی گواہی لی جائے گی، تو اس کی کمپیٹنسی جو ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا آرگن ہے وہ ہے کہ ایک بندہ ایسا جس کو وہ کوشچن تو اس نے سمجھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، سوال جو اس کو کیا گیا اس کو اس نے سمجھ لیا۔ سمجھنے کے بعد اب اس پہ اتنی اہلیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس سوال کا ایکوریٹلی جواب دے۔ سپوز اگر ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کا باپ کون ہے، تو وہ اپنے باپ کی بجائے اپنے دادا کا نام بتا دے یا ماموں کا نام بتا دے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی کمپیٹنسی پر کویشچن رائز ہو جائے گا کہ یہ ریشنلی آنسر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جتنا جس نوعیت کا سوال اسے کیا جائے گا، اگر وہ اس کو سمجھ کر اس کا صحیح سے جواب دیتا ہے تو وہ اس کی جو گواہی ہے وہ صحیح درست سمجھی جائے گی۔ اس میں نیکسٹ جو ہے کہ کیا جو ایسا شخص جس کو پہلے ہی کسی عدالت نے جھوٹی گواہی دینے پر سزا دی ہو، تو کیا اس کی گواہی یا اس کو ایز اے وٹنس کمپیٹنٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں کورٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چیک کرے گی، وہ اس بات کو انشور کرے گی کہ کیا اس کا رویہ یا اس کا جو طریقہ کار ہے یا جو اس نے پہلے یہ روش پکڑی ہوئی تھی جھوٹی گواہی دینے کی، وہ اس نے چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے۔ اگر تو عدالت مطمئن ہو جائے کہ اس نے ہاں یہ وہ رستہ چھوڑ دیا ہے اور وہ جھوٹی گواہی اب نہیں دیتا کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے، تو اس کی گواہی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے اور اس کو ایز اے کمپیٹنٹ وٹنس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس شخص کی گواہی جو ہے وہ لی جائے گی اور کس شخص کی گواہی نہیں لی جائے گی، کون سا گواہ کمپیٹنٹ ہے، کون سا گواہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔
اب دوسرا اس میں یہ کوشچن رائز ہوگا کیا بچہ جو ہے وہ گواہی دینے کے قابل ہے؟ تو اس میں بھی جو آنسر ہے، جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہاں، بچہ گواہی دینے کے قابل ہے، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر بچہ اتنی سینس رکھتا ہے، اتنا شعور رکھتا ہے کہ اگر اس کو کوئی سوال کیا جائے تو پہلے تو وہ سوال کو سمجھے، ٹھیک ہے، پھر اس سوال کو سمجھ کر اس کا ریشنلی آنسر دے سکے، تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی اس بچے کی گواہی جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ پھر ایسا شخص جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو تو اس کی گواہی یا اس کو ایز اے وٹنس کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا بھی سیم کوشچن ہے، سیم آنسر ہے کہ ہاں، اگر تو وہ اس سوال کو جو اس کو اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس سوال کا ریشنلی آنسر دیتا ہے، تو دین اس کی جو گواہی ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی، اس کو ایز اے کمپیٹنٹ وٹنس کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس میں نیکسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ کیا عورت گواہی دے سکتی ہے یا عورت ایز اے کمپیٹنٹ وٹنس کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں 3 قسم کی آراء ہے۔ نمبر 1 کہ اگر تو وہ گواہی دینا چاہ رہی ہے حدود کیسز میں تو اس کی گواہی کنسیڈر نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی نہیں لی جائے گی، لیکن اگر اس کی گواہی فائنینشیل میٹرز میں ریکوائرڈ ہے یا اس کی گواہی ضروری ہے تو پھر اس کی گواہی لی جائے گی، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، لیکن وہ اس کی گواہی ہاف کنسیڈر کی جائے گی، یعنی ایک آدمی اور 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ فائنینشیل میٹرز میں کنسیڈر کی جائے گی۔ تھرڈ ون اس میں ہے کہ کرمنل لا جو ہے یا کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں اس کی گواہی کی کیا حیثیت ہوگی، عورت کی گواہی کی، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی از اے کمپیٹنٹ وٹنس، وہ گواہی دینے کے بالکل قابل ہے، وہ گواہی دے سکتی ہے ایسے تمام فیکٹس، ایسے تمام حقائق کے متعلق جو کہ کسی کرمنل کورٹ میں زیر بحث ہو یا ان ایشو ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ گواہی دینے کے قابل ہے۔ فورتھ ون اس میں آ گیا کہ اگر کوئی ایسے میٹرز جو کہ ریلیٹڈ ٹو پرسنل جو اس کے میٹرز ہوتے ہیں عورتوں وومنس کے، اس کے متعلق اگر اس کی گواہی ریکوائرڈ ہے تو بھی وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، اس کی گواہی کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور شی ول بی اے کمپیٹنٹ وٹنس۔ تو نیکسٹ اس میں جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے اکمپلیس، یعنی ایسا شخص جو کہ پہلے اس کسی مطلب کے جرم میں ایسوسیٹ ہو، تو اس کی گواہی کنسیڈر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی اس کی جو گواہی ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی، اور اس کی گواہی کی بیسس پر کسی بھی جو کو ایکیوز ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا کہ آرٹیکل 3 کے مطابق کہ قانون شہادت جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گواہ اگر جس کی گواہی لینا ضروری ہے تو وہ اس پر تمام جو پیرامیٹرز جو ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں جو کہ قرآن اینڈ سنہ نے امپوز کیے ہیں، اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قرآن اور سنہ کے مطابق گواہ موجود نہیں تو ایسا جو بھی شخص جو بھی ایسی گواہی موجود ہے جو گواہی لی جا سکتی ہے تو وہ کورٹ جو ہے اس کی گواہی ریکارڈ کرے گی، اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی اور ان کی گواہی کو کنسیڈر کیا جائے گا۔